نکاح ایک فطری ضرورت بھی، جس طریقے سے آدمی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے نکاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نکاح اغض للبصر و احسن للفرج، اس سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ اور نکاح کرنے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو گناہ کو دوبالا کرتا ہے۔ اور شیطان ابھارتا بھی ہے، اپنی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ سمجھتا ہے سامنے آنے والے اور زیادہ خوبصورت۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ڈنک مارتا رہتا ہے نفس پر بیٹھ کر کے کہ سامنے آنے والی بہت اچھی۔ تو جب ہم آنے والی کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری گھر والی ہمیں اچھی نہیں لگی، اور اس سے گناہ بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے گناہ بھی کریں گے، دل میں سیاہی بھی آئے گی۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، بازاروں میں ہم جب جاتے ہیں یا اپنے گھر کے دروازے پر ہوتے ہیں تو نہ جانے دن بھر میں کتنی بد نظریہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی بہن گزر رہی ہے، نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا، بظاہر تو یہ ایک معمولی سا عمل آپ کو نظر آیا کہ ہم نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا۔ واللہ اب تو حیا اتنی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ڈانٹ پٹار کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا کے سلسلے میں اسے مت ڈانٹو، حیا تو ایمان کی فطرت ہے۔ کیا مطلب؟ حیا کے لیے اس کو ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود باحیا ہوتا ہے۔ ایمان والا جو ہوگا اس کے اندر حیا ہوتی ہی ہے۔ تو ابھی کچھ زمانے پہلے لوگ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کا نام غیر محرموں کے سامنے نہیں لیا کرتے تھے، باغیرت ہونے کی وجہ سے، باحیا ہونے کی وجہ سے۔ اور آج اپنی بیٹیوں کو برسر عام راہوں پر دوڑا، کہاں گئی غیرت، کہاں گئی حیا؟ نکاح کا سلسلہ میں نے چھڑا۔ نکاح جس طریقے سے نکاح کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس سے انسان کی حیا برقرار رہتی ہے۔ نکاح نہ ہو تو حیا برقرار نہیں رہتی۔ بعض مرتبہ تو نکاح سنت ہے جب آدمی کا نفس اعتدال پر ہو، لیکن اگر گناہ کا خدشہ ہے، زنا کرنے کا خدشہ ہے تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہے، ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ ٹھاٹ سے شادیاں کرتا ہے، 10-20 لاکھ کی شادیاں کرتا ہے، اور میرے گھر کے بازو کا جو پڑوسی ہے وہ 5,000 کا بھی آدمی نہیں ہے تو وہ شادی کیسے کرے؟ ہمارے شرم کی وجہ سے اپنی بچی کو گھر میں بیٹھا رکھا ہے کہ بازو والی کی 10 لاکھ کی شادی ہوتی ہے، میری تو 3 لاکھ کی ہونی ہی چاہیے، حالانکہ اس کے پاس 10-5 ہزار روپے بھی۔ نکاح کو ہم نے مہنگا بنا دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ جب نکاح سستا ہوگا تب زنا مہنگا ہوگا۔ آج نکاح مہنگا ہو چکا ہے اور زنا خوب سستا ہو گیا، حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نکاح سستا کرو، نکاح سستا ہوگا تو زنا رک جائے۔ کسی کے پاس اگر 10,000 ہے اور نکاح سادہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سنت کے مطابق وہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے
پھر اس کے باوجود وہ نکاح کو آسان کرتا ہے، سستا نکاح کرتا ہے، کم خرچ نکاح کرتا ہے، تو بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ کی اسی محلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت پیسے والے ہیں لیکن سادہ سودہ نکاح کرنے والے، یہ کمال کی بات ہے۔ اگر آج ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم دکھانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں، تو بتاؤ غریبوں کا کیا حال ہے؟ وہ غریب بیچارہ اسی لیے اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا ہے، اپنے بچے کی شادی نہیں کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہیں۔ بچیاں جوانی کو عمر سے نکل کر کے شدت عمر کو پہنچتی ہے، نفس پر نفس غالب ہوتا ہے اور زنا کے لیے نفس ابھارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بھی زنا کرتا ہے، بچیاں بھی زنا کرتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ معاشرے کو پیسے والوں نے، دولت والوں نے، ثروت والوں نے معاشرے کو گندا کر دیا، نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اس زنا کا، اس گناہ کا وبال ان ثروت والوں پر بھی ہوگا، گھر والوں پر بھی ہوگا، آباء و اجداد پر بھی ہوگا، اس کا وبال بستی پر بھی ہوگا، محلے پر بھی ہوگا، اس کا وبال گھر پر بھی ہوگا۔ اور مان لیجئے اگر باپ بیچارہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اس کا نکاح کر دوں، تو بچی ہی راضی نہیں ہوتی کہ میں سستے میں نکاح نہیں کر سکتی، تو بیچارہ بوڑھا باپ کیا کرتا ہے جو پوری زندگی مر مر کر کے کما کر کے ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا تھا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی غربت پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ شخص کیا ہے در در کی ٹھوکر کھا کر کے بھیک مانگ کر کے لاتا ہے اپنی بچی اور بچے کی شادی کرنے کے لیے۔ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جو شادی ہم نے 20 لاکھ کی ہے، اگر وہ ہم 10 لاکھ کی کرتے اور 10 لاکھ روپیہ اپنے محلے کے غریبوں پڑوسیوں کو تقسیم کر دیتے کہ تمہاری بچیاں جوان ہو چکی ہے، میں اپنی شادی 50 لاکھ کی کرنے والا تھا لیکن میں 5 لاکھ میں شادی کر رہا ہوں، محلے کی جو غریب بچیاں ہیں میں اپنی دولت کو ان بچیوں پر خرچ کرتا ہوں، ان بچیوں کو شادی آسانی سے کرتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جانیں گے کیسے ہم بہت پیسے والے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیسہ کیا ہے۔ پل بھر میں دولتوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور غریب کو بڑھانے والی پل بھر میں ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے پیسوں پر کبھی غرور مت کرنا، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو صحیح جگہ قدر کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے اور صحیح جگہ اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ مال کی فراوانی کی وجہ سے اگر ہم مال کو اس کے موضع کے علاوہ، اس کی جگہ کے علاوہ اسلام جہاں خرچ کرنے کا تقاضا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا جواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شادیاں سستی کی جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کم خرچ نکاح جو ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ نکاح تو کر لیا، 20 کروڑ خرچ کر دیا، 1 کروڑ خرچ کر دیا، 10 لاکھ خرچ کر دیا، پتہ چلا کہ 6 مہینے میں مار پیٹ جھگڑا لڑائی کی نوبت آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تم نے سنت و شریعت کے خلاف جو عمل کیا ہے اس میں رحمت کہاں آئے گی؟ زحمت ہی تو آئے گی، اس میں اللہ کا غضب ہی تو آئے گا۔ شادیوں میں 10 لاکھ کی شادیاں ہوتی، مہر کتنی ہوتی؟ 5000۔ کتنی؟ 5000۔ کئی نکاح ابھی میں قریب میں پڑھایا 5000۔ میرا یہ اندازہ ہوا کہ جس ٹینٹ میں کھانا کھلایا گیا اس کا خرچ کم سے کم 10,000 ہوگا لیکن مہر 5000 ہوگا۔ آگے یہاں اوقات بتا دیتے ہیں کہ ہم غریب آدمی، حالانکہ مہر جو ہوتی ہے ایک طرح سے وہ اس بچی کی قیمت ہوتی ہے، اسی لیے بغیر مہر دیے ہوئے اگر بیوی یہ کہے کہ تم مجھے مہر دو پہلے اس کے بعد میرے قریب آنا، تو شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا بغیر مہر ادا کی۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہماری بچی کی قیمت 5,000 ہے؟ مہر کو بڑھا کر کے ادا کر، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بخیلی کر جاتے ہیں۔
क्योंकि मोहर तो कोई देखता नहीं है ना। और जो गाड़ियों पे लग करके सौंपे जाएंगे, रोड से गाड़ियां गुजरेगी कि दूल्हा को ये गाड़ी मिली है, तो उसको दुनिया देखेगी फला साहब ने इतनी महंगी शादी की। और दोबारा जब उस महल्ले में शादी होगी तो दूसरा शख्स कहेगा वो 10 लाख में किया था तो मैं 15 लाख में करूं। अल्लाह और उसका रसूल जहां पढ़ने के लिए कहता है वहां हम पीछे हट जाते हैं, और जहां नफ्सानी ख्वाहिशात पर अमल करना होता है वहां हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, नफ्स की ख्वाहिश अगर शरीयत उसको चाहती है बढ़ चढ़ करके उस पर हिस्सा लो, लेकिन अगर हमारे नफ्स की ख्वाहिश शरीयत के खिलाफ है तो अपनी ख्वाहिशात को वहीं दबा करके रख दो, तब हमारे कल्ब में ईमान की हलावत नसीब होगी। निकाह के खुराफात में से आजकल एक खुराफात ये भी चल रही है, हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगे, लेकिन उलमा का काम है मसाइल को वाज़ेह करके डंके की चोट पर बयान कर देना। मसाइल को जो छुपाएगा वो मुदाहिन फिद्दीन है। आजकल लोग इमाम साहब निकाह पढ़ाने जाते हैं तो बच्ची वाला या बच्चे वाले निकाह में शरीक लोग कहते इमाम साहब घर में चलिए निकाह पढ़ाने। कहाँ? गौर से सुनना मेरी इस बात को, खुराफात पढ़ते ही जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने निकाह पढ़ाया करीब बस्ती, मैं बाप उसका इजाजत लेकर के आया, मैंने निकाह पढ़ा दिया। एक साहब ने कहा कि निकाह नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? कहा आपने इजाजत नहीं लिया। मैंने कहा बाप का दर्जा मेरे से घट गया, बच्ची के नजदीक मैं बाप से ज्यादा अजीम हूं। दस्तखत हो चुका है। उन्होंने कहा दस्तखत क्या चीज होती? दस्तखत तो उसका कोई मतलब नहीं। भला बताइए दस्तखत देते क्यों? अगर वो इजाजत भी ना लेता, मैं मसला बता रहा हूं, अगर वो बाप इजाजत भी ना लेता लेकिन बच्ची का दस्तखत अगर पैड पर मौजूद है तो कज़ान उसका निकाह दुरुस्त हो गया। अगर बच्ची ने अपना दस्तखत नहीं भी किया, किसी ने उसकी जगह पर दस्तखत उसका कर दिया, तो काजी ये फैसला करेगा कि निकाह दुरुस्त हो गया, अगरचे दियानतन उसका निकाह नहीं। लेकिन बाप ने इजाजत ले लिया तो काफी है। तो बहरहाल मैंने कहा कि भाई अगर निकाह नहीं हुआ तो मैं इससे अच्छा निकाह पढ़ाना नहीं जानता। जैसा रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ाया है उससे अच्छा निकाह पढ़ाना मैं नहीं जानता। अगर निकाह हो गया तो सुभान अल्लाह, नहीं हुआ तो आप किसी और से पढ़वाइए। मुझे ये पता चला कि निकाह दोबारा हुआ। अजीज साहब ने पढ़ाया, उनकी अभी मैं खबर लूंगा निकाह कैसे दोबारा पढ़ाया जाए। तो उनका मकसद ये था कि मैं घर में जाऊं इजाजत लूं। उसका गुनाह मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से भाई बहन बाप इसमें है जिनकी बच्चियां निकाह के करीब होंगी या आप निकाह करेंगे तो गौर से सुनिए। इमाम साहब जो निकाह पढ़ाने जाते हैं, आपकी गैरत मर चुकी है। इमाम की निकाह, उसकी निगाह आपकी गैर महरम बच्ची पर पड़ती है। आपका दिल गवारा करेगा इसको? अरे गवारा करेगा आपका दिल? इमाम की निकाह जो गैर महरम है आपकी बच्चे के चेहरे पर पड़ती है, आपका दिल अगर गवारा करता है तो आप समझिए कि आपकी गैरत मर चुकी है। लेकिन खुद भड़ल्ले से लोग इमाम साहब जाते हैं घर में निकाह पढ़ाते। और अगर मान लीजिए सामने बच्ची नहीं है, इमाम साहब निकाह पढ़ाने गए, मान लीजिए आप बड़े दीनदार थे, आपने बच्ची को पर्दे के पीछे बैठा दिया कि वहीं से तुम आवाज दे दो कि मैं आपको निकाह की इजाजत देती हूं। मैं ये पूछता हूं आपसे, क्या आपको यकीन है कि पर्दे से पीछे इजाजत देने वाली बच्ची वही है जिसका आप निकाह पढ़ाने जा रहे हैं, या कोई और बच्ची आपको आवाज दे? यकीन के लिए ही तो आप इजाजत लेने जाते हैं। पर्दे के पीछे से कौन इजाजत दे रहा है? किसी को कुछ होता है। अगर वही बच्ची आपको इजाजत देती है, एक गुनाह मैं ये बता रहा हूं, वो गैर महरम है, गैर महरम की आवाज आपके कानों में पड़ती है, क्या कुरान हदीस की इजाजत देता है? और अगर दूसरी बच्ची इजाजत देती है तो क्या बाप तुम्हारा मर चुका था,
باپ اس عورت سے زیادہ اس کا وصول ختم ہو چکا تھا، کیا باپ کی اجازت کافی نہیں تھی؟ دوسری لڑکی آپ کو اجازت دے دی؟ میری بات آپ حضرات غور سے سنیے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے، لیکن کچھ دھڑلے سے امام لوگ جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں، اور اگر نکاح نہیں بھی پڑھاتے ہیں تو بڑا خلفشار ہوتا ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ جو امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے، جو امام تمہیں مسائل بتاتا ہے، جس امام کی تم اقتدا کرتے ہو، اگر اس کا نکاح تمہارے پیچھے نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس کا پڑھایا ہوا نکاح نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی بھائی؟ اور اگر مان لیجئے نکاح نہیں ہوا تو آپ مسئلہ تو بھیجو دارالفتہ میں، جہاں آپ کو اطمینان آپ لکھ کر کے بھیجیے ایسے ایسے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، تب آپ کو بتایا جائے گا کہ ہوا کہ نہیں۔ اور مان لیجیے اگر نکاح نہیں ہوتا تو امام صاحب کو کیا پڑی تھی گھر میں نہ جاتے، وہی جا کر کے پڑھا لیتے۔ بس فرق یہ ہے کہ میں نکاح پڑھانے والوں سے پیسہ نہیں مانگتا، ابھی اگر میں پیسہ لیتا تو میں گھر میں بھی جا کے نکاح پڑھاتا، کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے۔ اور یہ پیسے کے پجاری لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے۔ آپ شریعت کے کسی بھی عمل پر اس کے خلاف کروا لو، پیسہ اگر ان کے سامنے ہے تو شریعت نظر نہیں آتی۔ ایسے نکاح میں برکت نہیں ہوا کرتی، اس میں پھوٹ ہی ہوا کرتی۔ اور انہی خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے، مان لیجیے آپ بہت شریف آدمی تھے تو نکاح کے وقت گھر میں عورتیں نہیں ہوتی نا، صرف دلہن ہوتی ہے نا، پورا محلہ اسی گھر میں، رشتہ دار اعزاء اقربا اسی گھر میں پڑے رہتے ہیں، بھرے رہتے ہیں۔ آپ بڑے شریف انسان تھے امام صاحب، آپ نگاہ نیچی کر کے گئے اور اجازت لے کر کے واپس چلے آئے، لیکن محلے پڑوس کی عورتیں، اعزاء اقربا رشتہ دار کی عورتیں جو دلہن کے بازو میں بیٹھی تھی، کیا ان لوگوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی؟ یہ جائز ہے؟ جس طریقے سے کسی مرد کا کسی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، خلاف شرع امر ہے، اسی طریقے سے کسی عورت کو کسی غیر محرم کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی گھر والیاں کہیں گے کہ امام صاحب کیسے تھے، حافظ صاحب کیسے تھے، گھر میں نکاح نہیں پڑھانے آئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی حکومت گھر سے چلتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء پر عمل نہیں، حاکمہ گھر میں ہے، ہوم منسٹر گھر میں ہے، آپ اس کے خادم ہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ عورتوں کی باتیں جو آپ کو عمل کرنے کے لیے دیں، آپ کو حکم دے، آپ خوب غور سے سن لیا کریے، میڈم کیا کہہ رہی ہیں، محترمہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں، لیکن کبھی عمل مت کرنا، کیونکہ ناقصات العقل والدین ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے، وہ دین میں بھی ناقص ہے، وہ تمہیں صحیح طرز پر نہیں لے جا سکتی، اس کی سمجھ میں جو آئے گا فوراً اسی کا جواب دے گی۔ اس لیے آپ جس بات پر جس پر عمل کرنا چاہے سوچ سمجھ کر کے علماء سے پوچھ کر کے اس پر عمل کریں۔ ہوم منسٹر کے بات پر اگر آپ عمل کریں گے آپ رانگ چلے جائیں گے، غلطی پر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نکاح آسان بنانے کی توفیق سے نوازے، خرافات سے بچنے کی توفیق سے نوازے۔ میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، آپ نکاح جب سستا کریں گے سکون بھی ہوگا، خرچ بھی کم ہوگا، غربا اس کو پسند بھی کریں گے، اور آپ کا غریب پڑوسی جو ہوگا اس کے اندر بھی جذبہ ہوگا۔ بھلا بتائیے، اس کے اندر کروڑوں کی دولت تھی، یہ ثروت والا تھا، اہل دولت تھا، مال والا تھا، اس نے اپنی شادی کو سستے شادی کیا، نکاح کو آسان کیا، تو میں غریب ہوں، مجھے تو اور سستا نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے خرافات کو ختم کر کے، نفسانی خواہشات کو دبا کر کے، اس کو پیچھے ڈال کر کے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ وہ نکاح برقرار بھی رہے گا، پائیدار بھی رہے گا، زوجین میں مودت محبت بھی قائم رہے گی، اور اولاد صالح بھی نصیب ہوگی۔